بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مولانا محفوظ، چیپٹر 2، سبجیکٹ عربی، سبق نمبر 2 کے اندر حرکات ثلاثہ۔ حرکات ثلاثہ عربی میں کس کو کہتے ہیں وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حرکت کی جمع ایک ہو، حرکت زبر ہو تو اس کو حرکت، زیر ہو تو اس کو حرکت، پیش ہو تو اس کو حرکت کہیں گے، لیکن تینوں کو اگر ملا دوں گے تو حرکات کہیں گے۔ ثلاثہ کے معنی ہوتے ہیں تین۔ عربی کے اندر تین کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو تین حرکتوں کے بارے میں یہ سبق ہمارا ہے۔ اس سبق کے اندر ہمیں زبر کے بارے میں، زیر کے بارے میں اور پیش کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتلایا سبق نمبر 2 کے اندر حرکات ثلاثہ، تین حرکت کہاں پر آتی ہے وہ سمجھاتے۔ زبر کی حرکت اوپر آتی ہے، زیر کی حرکت نیچے آتی ہے، پیش کی حرکت حرف کے اوپر آتی ہے۔ اب یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جو الف متحرک ہو یعنی حرکت والا ہو، چاہے زبر کی حرکت اس کے اوپر ہو، چاہے زیر کی حرکت ہو، چاہے پیش کی حرکت، تو جو الف متحرک ہو تو وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ جس الف کے اوپر جس حرف کے اوپر حرکت ہو، زبر کی حرکت ہو، زیر کی حرکت ہو، پیش کی حرکت ہو، تو وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ سمجھا کہ عربی میں مڑا اکثروں یعنی الف سے لے کے یا تک جتنے حرف ہے، ان حرفوں کے اوپر فتحہ کہتے ہیں۔ عربی کے اندر زبر کو فتحہ کہتے ہیں کہ متحرک حرف کے اوپر فتحہ لگا کے ہمیں پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھاتے ہیں سبق نمبر 2، حرکات ثلاثہ، زبر، زیر، پیش۔ اس سبق میں حرکات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حرکت تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، زبر کی حرکت جو حرف کے اوپر ہوتی ہے، جیسے حمزہ زبر ا۔ نمبر 2، زیر کی حرکت جو حرف کے نیچے ہوتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای۔ نمبر 3، پیش کی حرکت جو حرف کے اوپر ہوتی ہے، جیسے حمزہ پیش او۔ عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ عربی کے اندر زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ۔ عربی کے اندر زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں حرف زبر کے ساتھ یعنی فتحہ کے ساتھ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ فتحہ کے ساتھ ہمیں حرف کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ز، را زبر ر، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م،
نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر ی۔ تو یہ فتحہ کے ساتھ الف سے لے کے یا تک جتنے حروف آئے ہیں ان تمام کو ہمیں فتحہ کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ یہاں پہ ہم کو سمجھایا گیا۔ بچوں، ہمیں اس سبق میں عربی میں حرکات ثلاثہ کس کو کہتے ہیں اور وہ کہاں آتی ہے یہ یاد کرنا ہے۔ حرکات ثلاثہ 3 حرکت، زبر، زیر، پیش، اور الف سے لے کر یا تک فتحہ کے ساتھ یعنی کہ زبر کے ساتھ 3 مرتبہ لکھنا ہے جیسے اوپر لکھا ہوا ہے۔ نوٹ: صرف ایک دعا یاد کرنی ہے ہمیں اس سبق کے ساتھ، اور وہ دعا یہ ہے، کھانا کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع اور آخر میں کھانا کھاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع اور آخر میں کھانا کھاتا ہوں۔ اور ایک اسلامی سوال جواب۔ سوال نمبر 1، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ہمیں یہ اسلامی سوال جواب زبانی یاد کرنا ہے، یہ دعا بھی ہمیں زبانی یاد کرنا ہے، اور اگر کھانا کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو ہمیں یہ دعا درمیان میں پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہمیں الف سے لے کے یا تک فتحہ کے ساتھ یعنی کہ زبر کے ساتھ ہمیں یاد بھی کرنا ہے اور ہمیں لکھنا بھی ہے۔ فقط والسلام۔